السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 24 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم لوگ اپنے ٹارگٹ کے جناب بڑا قریب پہنچ چکے ہیں، تقریباً کوئی 10,000 سبسکرائبر، 10 سے 11,000 سبسکرائبرز جو ہیں وہ اب رہ گئے ہیں۔ میں نے پچھلے ایک دو دن میں جو بڑی پرزور طریقے سے اپیل کی لوگوں سے سبسکرائب کرنے کی، تو کافی زیادہ اس کا اچھا رسپانس جو ہے ہمیں آیا ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ جو 10,000 سبسکرائبر کا نمبر ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد آنے والے میرے خیال میں 3 سے 4 دن کے اندر اندر ہی ہم پورا کر لیں گے، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو شاید اور بھی تیزی سے اس ٹارگٹ کو ہم اچیو کر لیں گے۔ بہرحال خبروں کی طرف چلتے ہیں جناب۔ سب سے پہلے تو خیبر پختونخوا کے حوالے سے، جہاں پہ کابینہ جو ہے وہ اس کا انتظار کیا جا رہا تھا، پچھلے کئی دنوں سے اس بات کا انتظار ہو رہا تھا، اور ایک ہو از گوئنگ ٹو بلنک فرسٹ والی گیم چل رہی تھی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے درمیان۔ وزیر اعظم کے ساتھ تو نہیں بلکہ اس معاملے کے ساتھ کہ جناب کیا عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو کل یہ خبر آ گئی تھی کہ 10 رکنی کابینہ جو ہے وہ اناؤنس کی جائے گی، اور اس کے بعد رات کو جا کے الٹیمیٹلی جو ہے وہ لسٹ بھی سامنے آ گئی کہ کون کون سے وزراء جو ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں۔ اس کی وہ وزیر کون کون ہے، میں ابھی تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ بہرحال آج تقریب حلف برداری جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب نے اس پہ ٹویٹ کر دیا تھا کہ جناب ان کی تقریب حلف برداری جو ہے وہ منعقد کی جائے گی۔ لاسٹ ٹائم وزیر اعلیٰ کی تقریب حلف برداری کے حوالے سے تو کافی ہرڈلز بیچ میں آئے تھے، کافی زیادہ پرابلمز آئی تھیں، لیکن اس مرتبہ وزراء کی تقریب حلف برداری کہنے لگا تھا، تقریب حلف برداری جو ہے اس کے لیے کوئی پرابلمز نہیں ہوئی، اور بڑا سموتھلی جو ہے وہ سب کچھ ہوا ہے۔ بہرحال یہ جو 13 رکنی کابینہ ہے، اس میں سے 9 اراکین جو ہیں وہ گنڈا پور صاحب کی کابینہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ مطلب 9 ایسے چہرے ہیں جو پہلے بھی کابینہ کا ہی حصہ تھے، اور اب اس نئی کابینہ کے اندر بھی جو ہیں وہ پارٹ ہیں۔ اس مرتبہ ایک دفعہ پھر کسی خاتون کو جو ہے وہ کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ ویسے بھی وومن ریزرو سیٹس جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملی نہیں ہیں، تو وہ نمبر جو ہیں وہاں پہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک خاتون جو ہے جنہیں ایکچولی جو جیتی تھیں سریا بی بی چترال سے، انہیں ڈپٹی اسپیکر بنا دیا گیا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی امپورٹنٹ پورٹ فولیو کسی خاتون کو نہیں دیا گیا، لیکن کم از کم یہ جو کیبنٹ ہے اس میں جو ہے وہ کسی کو ایون مشیر کے طور پہ بھی شامل نہیں کیا گیا، جبکہ وہاں پہ تو ایکچولی کیا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال کوئی خاتون جو ہے اس میں شامل نہیں ہے۔ میں جلدی سے کوئکلی جو وزراء ایکچولی بنائے گئے ہیں جلدی سے ان کا ایک بیک گراؤنڈر میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ارشد ایوب صاحب، ان کا تعلق جناب ہری پور کے حلقے PK 47 سے ہے۔ ارشد ایوب خان سابق فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کے یہ پوتے اور عمر ایوب صاحب کے چچا زاد بھائی ہیں، کزن ہیں ان کے۔ سال 2018 سے 2023 تک PTI کے رکن صوبائی اسمبلی تھے، جبکہ 2021 میں انہیں وزیر زراعت کا قلمدان جو ہے وہ سونپا گیا تھا۔ اس کے علاوہ عاقب اللہ صاحب جو ہے ایک بڑے سیاسی گھرانے سے تعلق، اسد کیسر صاحب کے یہ چھوٹے بھائی ہیں۔ ان کا نام جو ہے وہ پہلے اسپیکر KP اسمبلی کے لیے بھی آیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کے نام کے اوپر کاٹا لگا دیا گیا تھا۔ دوبارہ جو ہے وہ دوسری مرتبہ صوبائی اسمبلی کے رکن جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے 2013 کے عام انتخابات میں بھی جو ہے وہ یہ منتخب ہوئے تھے۔ اسد کیسر نے جب قومی اسمبلی کی نشست چھوڑی تھی تو ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے عاقب اللہ کو ٹکٹ دینے پر پارٹی کے اندر جو ہے کافی اس وقت اختلافات بھی پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال ضمنی انتخابات میں پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ سیٹ جیتی تھی، اور رکن قومی اسمبلی جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے۔ علی امین گنڈا پور کی کابینہ میں بھی شامل رہے، لیکن گنڈا پور صاحب کے جو وزارت اعلیٰ کے آخری دن تھے اس میں ان سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا، لیکن اب دوبارہ سے جو ہے وہ ایون تو مطلب اس وقت یہی کہا گیا تھا کہ جناب ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، تو سڈنلی نئی جو وزارت اعلیٰ ہے ان کو لگتا ہے کہ نہیں ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، اب یہ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مینا خان آفریدی صاحب، مینا خان PTI کے 33 سالہ رکن صوبائی اسمبلی ہیں، کافی ینگ ہیں۔ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے بھی ان کا تعلق رہا، صوبائی کابینہ میں اب شامل کیے گئے ہیں۔ تعلق پشاور سے ہے، پشاور کے حلقہ PK 83 سے عام انتخابات یہ جیتے ہیں۔ گنڈا پور صاحب کے دور میں وہ اعلیٰ تعلیم کے وزیر تھے، جبکہ اب زیادہ تر وہ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ مختلف تقریبات میں کافی کلوز ان کو جو ہے وہ نظر آتے تھے، اور بڑے جوشیلے قسم کے تقاریر کے حوالے سے کافی مشہور ہیں KP اسمبلی کے اندر۔ فضل شکور خان، ان کا تعلق ضلع چارسدہ سے ہے، کابینہ کا حصہ بنایا گیا 2008 میں عوامی، اچھا ان کی بڑی مزے کی ہسٹری ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ 2008 میں عوامی نیشنل پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے، یعنی سٹارٹ جو ہے وہ ANP سے ہوتا ہے۔ 2013 کے عام انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر چارسدہ سے اس کے بعد یہ رکن صوبائی اسمبلی جو ہے وہ منتخب ہوئے، اور اس کے بعد PTI میں شمولیت کے بعد 2018 میں جو ہے وہ عام انتخابات میں PTI کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ رکن صوبائی اسمبلی بنے۔ تو اپنی سیٹ جیتنے کے حوالے سے تو مطلب یہ جسے کہتے ہیں نا پکی سیٹیں ہیں، یہ پارٹی البتہ بدلتے رہتے ہیں، یہ تیسری پارٹی ہے جہاں سے یہ ٹکٹ جیتے ہیں۔ تو ویسے اس سے پہلے عمر ایوب صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا، ان کی بھی ہسٹری کچھ ایسی ہی ہے، قاف لیگ، نون لیگ، PTI، ان کی بھی ہسٹری ایسی ہی ہے۔
تو یہ جو سابق وزیر اعلیٰ تھے محمود خان صاحب، اس کی کابینہ میں 2021 میں جو ہے انہیں وزیر قانون کا قلمدان، بڑا ایک امپورٹنٹ پورٹ فولیو ہوتا ہے، وہ ان کو دیا گیا تھا۔ آفتاب عالم خان، ان کا تعلق جو ہے ضلع کوہاٹ سے ہے، وہ بھی پہلی مرتبہ 2024 کے عام انتخابات میں حصہ لے کے کوہاٹ سے رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، اور گنڈا پور صاحب کی کابینہ میں وہ وزیر قانون تھے۔ فیصل خان طریقئی صاحب، یہ شہرام خان طریقئی کے بھائی اور پیشے کے لحاظ سے صنعت کار ہیں۔ فیصل خان طریقئی نے مارکیٹنگ مینجمنٹ میں BS کی ڈگری حاصل کی، اور وہ ترکئی ویلفیئر ٹرسٹ، لیاقت ترکئی ہسپتال اور لیاقت ترکئی ویلفیئر گرلز سکولز کے بورڈ کے رکن بھی ہیں۔ پہلی مرتبہ 2024 کے عام انتخابات میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ گنڈا پور صاحب کی کابینہ میں ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم کی وزارت کا قلمدان ان کے پاس ہے، لیکن بعد میں انہیں وزارت سے ہٹا دیا گیا تھا۔ سید فخر جہان، ان کا تعلق بنیر سے ہے، اور وہیں سے صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 2018 میں عام انتخابات میں کامیاب ہو کر اسمبلی کے رکن بنے تھے۔ اس وقت وہ اسمبلی میں دوسرے نمبر پر نوجوان رکن اسمبلی تھے۔ گنڈا پور صاحب کی کابینہ میں وزیر کھیل، وہاں پہ ان کو یہ پورٹ فولیو ملا تھا۔ ڈاکٹر امجد علی صاحب سوات سے، ان کا تعلق 2013 اور 2018 میں PTI کے ٹکٹ کے اوپر ہی KP اسمبلی میں یہ پہنچے۔ محمود خان صاحب کی کابینہ میں وزیر برائے معدنیات تھے۔ گنڈا پور صاحب کی جو کیبنٹ تھی اس میں وزیر برائے ہاؤسنگ تھے۔ خلیل الرحمان صاحب، ان کا تعلق جو ہے نوشیرہ سے ہے۔ 2013 اور 18 میں انہوں نے PTI کے ٹکٹ سے الیکشن جیتا۔ 2024 کے عام انتخابات میں انہوں نے نوشیرہ کے حلقے PK 87 سے کامیابی حاصل کی۔ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کی کابینہ میں بھی شامل رہے۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا قلمدان اس وقت ان کے پاس تھا، اور گنڈا پور صاحب کے دور میں بھی یہی قلمدان جو ہے ان کے پاس تھا۔ ریاض خان، بنیر سے تعلق، 2024 میں جو ہے وہ رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے۔ پہلی مرتبہ 2018 میں البتہ انہوں نے الیکشن جیتا تھا۔ پشاور یونیورسٹی سے BA کی ڈگری ان کے پاس ہے، اور محمود خان کی کابینہ میں بھی کمیونیکیشن اینڈ ورکس کے یہ مشیر تھے۔ شفیع جان، ان کا تعلق کوہاٹ سے ہے۔ پہلی مرتبہ 2024 کے اندر جو ہے یہ رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، اور MBA کی ڈگری ہے ان کے پاس، صنعت کار ہیں۔ 2015 میں سیاست میں انہوں نے قدم رکھا، اور 2021 میں بلدیاتی انتخابات میں ضلع ناظم کے امیدوار تھے۔ سہیل آفریدی نے کابینہ میں انہیں معاون خصوصی مقرر کیا ہے۔ تاج محمد ترند، ان کا تعلق بڈگرام سے ہے، اور 2024 میں یہ تیسری دفعہ صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں۔ مزمل اسلم صاحب، کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوتی ہے کہ KP کے اندر جو ہے کوئی ایسا قابل آدمی نہیں ملا جو فائنانسز کو ایکچولی سنبھال سکے۔ تیمور جھگڑا صاحب کو عمران خان صاحب نے ہدایت کی تھی کہ جی ان کو ایکچولی جو ہے وہ شامل کیا جائے، لیکن گنڈا پور صاحب جو ہے آخری وقت تک ان کو ریزسٹ کرتے رہے، ان کا نام جو ہے شامل نہیں کیا گیا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس مرتبہ بھی ابھی تک تیمور جھگڑا صاحب کے نام کا جو ہے وہ قرآن نہیں نکلا ہے، اور مزمل اسلم صاحب جو ہے وہ ایک دفعہ پھر کیبنٹ میں واپس آ گئے ہیں۔ معاشی امور کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، اور کراچی یونیورسٹی سے اکنامکس میں بیچلر کی ڈگری انہوں نے حاصل کی۔ لندن کی یونیورسٹی آف باتھ سے معیشت میں ماسٹرز کی ڈگری انہوں نے حاصل کی، اور PTI کے دور حکومت میں 2021 میں مزمل اسلم کی وفاقی وزارت خزانہ کا ترجمان انہیں مقرر کیا گیا تھا۔ 2004 سے 2009 تک کاسب سیکیورٹیز لمیٹڈ کے KSB سیکیورٹیز لمیٹڈ کے بزنس ڈیولپمنٹ کے سربراہ تھے، اور گنڈا پور صاحب کی جو خزانے کی کنجی تھی وہ ان کے ہاتھ میں تھی، مزمل اسلم صاحب کے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بیرسٹر سیف کا جو ہے وہ ابھی تک نام سامنے نہیں آیا ہے۔ بہت دنوں سے جو ہے وہ یہ اس معاملے میں باتیں چل رہی تھی کہ کیا اس مرتبہ ان کو پورٹ فولیو ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ فی الحال ان کو پورٹ فولیو جو ہے وہ نہیں ملا ہے۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جناب آج چترال گئے ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا، اور وہاں پہ انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے بڑا خیر سگالی کا ایک پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میری ان سے فون پہ بات ہوئی ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ ہم مل کے جو ہے وہ صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو ہے مل جل کے ہم یہاں پہ کام کریں گے۔ اس کے علاوہ گنڈا پور صاحب کے حوالے سے انصار عباسی صاحب نے جو ہے وہ آج ایک سٹوری کی ہے۔ میرے خیال میں آج کل ان کے ساتھ وہ کافی ان کانٹیکٹ ہیں۔ گنڈا پور صاحب کے حوالے سے 1-2 دن پہلے بھی بڑی انہوں نے سٹوری دی تھی کہ جناب انہوں نے بڑے زبردست کام کیا۔ تو گنڈا پور صاحب کے حوالے سے انصار عباسی صاحب جو ہیں گڈ افیکٹ سٹوریز جو ہیں وہ آج کل کر رہے ہیں۔ تو ان کی گفتگو کچھ انہوں نے کوٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی فوج، پولیس اور عوام کی مشترکہ جدوجہد کے نتیجے میں صوبے کے بیشتر حصوں میں دہشت گردی پر میں نے قابو پا لیا تھا، اور انہوں نے کہا جب میں اقتدار میں آیا تو دہشت گردی صوبے کے بیشتر حصوں میں دہشت گرد کھلے عام گھومتے تھے، لیکن میرے دور میں ان میں زیادہ تر علاقوں کو کلیئر کیا گیا۔ ویسے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ان کے اپنے دور کے اندر بھی بہت دہشت گردی ہوئی ہے، بلکہ اور کہ DI خان کے اندر بہت دہشت گردی ہوئی، ان کے اپنا جو حلقہ ہے، اپنا جو ضلع ہے، اس کے اپنے اندر بہت دہشت گردی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی ان کے دور سے قبل پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی اور شمالی وزیرستان، باجوڑ اور تیرا کے سوائے سابق فاٹا کے زیادہ تر علاقہ جات سمیت تمام اضلاع کو دہشت گردوں سے پاک کیا گیا،
انہوں نے فوج، پولیس اور قبائلی علاقوں کے درمیان تعاون اور اعتماد کی بحالی کا کریڈٹ بھی لیا اور کہا کہ مقامی کمیونٹی بالخصوص ضم شدہ اضلاع نے سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر دہشت گردوں سے لڑائی کی ہے۔ کرم کے حوالے سے انہوں نے کہا ہاں ایک بات جو میں بھی ایکسیپٹ کروں گا، آئی ول گیو اٹ ٹو ہم، انہوں نے کہا کہ کرم کے اندر جو ہے وہ بڑا پرانا ایک صدی پرانا مسئلہ جو ہے وہ چل رہا تھا جو کہ میں نے حل کیا۔ یس، یہ گنڈا پور صاحب کے کریڈٹ کے اوپر یہ بات آتی ہے، جو جہاں پہ ڈیو ہے وہاں پہ دینا بھی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ لیکن میرے جانے کے بعد جو ہے ایک دفعہ پھر وہاں پہ حالات جو ہے خراب ہو گئے ہیں، تو یہ گفتگو وہاں پہ ہوئی ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ جو پچھلے کئی دنوں سے جو ہے بڑی گراوٹ کا شکار تھی، بڑی وہاں پہ ڈوم اینڈ گلوم کی صورتحال جو ہے وہ بنی ہوئی تھی، آج بڑی بہت زیادہ پازیٹیوٹی اس کے اندر نظر آئی۔ ایک وقت میں تو بلکہ 5000 پوائنٹ سے بھی زیادہ کا اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا۔ البتہ کلوزنگ جو ہے وہ اس نے 1,61,631 کی سطح کے اوپر جو ہے وہ بند ہوئی ہے، 4,898 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ۔ بہت بڑا جمپ ہے جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر نظر آیا ہے۔ کوئٹہ میں جناب موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا سروس جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے اور سیکیورٹی ریزنز اس کی بتائی جا رہی ہے، اور 24 گھنٹے کے لیے فی الحال یہ بند کی گئی ہے۔ ایکسٹینڈ بھی کی جا سکتی ہے، ظاہری بات ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ ڈیٹا سروس بند کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ڈیٹا سروس وہ تو پورے بلوچستان کے حوالے سے آئی تھی کہ جناب اس میں ڈیٹا سروسز جو ہے بند کر دی گئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے ایک تقریب میں انٹریکشن کیا ہے اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ پاک فوج دفاع وطن کے لیے پرعزم ہے، کسی بھی بیرونی جارحیت کا جواب سخت اور شدید ہوگا۔ ایبٹ آباد میں مختلف جامعات کے اساتذہ اور طلباء سے نشست کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ پاک افغان کشیدگی، ملکی سیکورٹی صورتحال اور مارکہ حق سمیت اہم موضوعات کے اوپر انہوں نے تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ افغانستان سرزمین سے در اندازی مکمل طور پر بند ہونی چاہیے، دہشت گردی پر پاکستان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں ضرورت ہوئی ہم طاقت کا بھرپور استعمال کریں گے۔ افغانستان میں دہشت گردی کے مراکز بنے ہوئے ہیں، کابل کی طالبان رجیم دہشت گردوں کی پشت پناہی بند کرے۔ انہوں نے کہا کہ ثالث ہمارے مفادات کی مکمل دیکھ بھال کریں گے، دہشت گردی روکے بغیر دو ہمسایوں کے تعلقات میں بہتری کی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان میں امن کی ضمانت کابل کو دینا ہوگی، کالعدم ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو، پاکستان میں دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت آہستہ آہستہ تنہائی کا شکار ہو رہی ہے، سابق فاٹا کے لوگ سمجھتے ہیں وفاقی حکومت مخلص ہے، جہاں ضرورت ہو ہم طاقت کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ اپنے سیاسی مفادات کی بات کرتے ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ مزید کشیدگی نہیں چاہتا، توقع ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور یہ جو ہے وہ انٹرسٹنگ بات سامنے آئی ہے، ایک بھارتی میڈیا جو بڑی دنوں سے پروپیگیٹ کر رہا تھا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ اپنا پاسپورٹ تبدیل کرنے جا رہا ہے، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ آئی ڈو وانٹ ٹو سے دس کہ یہ بیسکلی صرف بھارتی میڈیا نہیں تھا، بلکہ باہر بیٹھے کئی لونڈے لپاڑوں نے بھی یہ بڑی گھٹیا حرکتیں کی ہیں۔ میں ان کے ویلاگز میں دیکھ رہا تھا، لیکن آئی واز جسٹ ویٹنگ کہ یہ خود ہی فیکٹ چیک ہوں گے اور اس کے بعد منہ کی کھائیں گے، منہ کے بل جا کے نیچے گریں گے۔ میں انڈین میڈیا یہ حرکت کرے نا، ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، وہ بے شرم ہیں، بے غیرت ہیں، وہ اس قسم کی حرکتیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کی دشمنی ہے نا ان کے ساتھ، تو وہ ایک ہر جو وار ہوتی ہے نا وہ صرف اور گولیوں اور میزائلوں کے ساتھ نہیں ہوتی، انفارمیشن وار بھی ایک چیز ہے۔ ظاہری بات ہے وہاں سے وہ اگر یہاں پہ یہ حرکت کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، تو ہم یہاں سے اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ مطلب پاکستان جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے جواب نہیں آئے گا، جواب آئے گا اور منہ توڑ جواب آئے گا۔ جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان وار ہو رہی تھی، ہم نے تب بھی تمام جو آپ کو خبریں دیں، ایک ایک چیز جو ہے وہ ویریفائڈ تھی، یہاں تک کہ مطلب ایون انڈین پائلٹ کے حوالے سے، جہاں پہ ہمارے اپنے پاکستان کے اندر چند صحافیوں نے، یوٹیوبر نے کہا کہ جو شیوانگی جو ایک ان کی پائلٹ تھی جناب، وہ پاکستان کے قبضے میں ہے، اور میں نے اسی وقت کہا تھا یہ جھوٹ ہے۔ میں نے آپ کو کیٹیگوری ایون دو مطلب اس سے پاکستان کے حوالے سے یہ آ رہا تھا کہ لو جناب ہم نے کوئی انڈین پائلٹ کیپچر کر لی، تو میں نے اس وقت کہا تھا یہ خبر غلط ہے، یہ فیکٹ نہیں ہے۔ اور اسی دوران میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، میں نے پہلے بھی ابھی ایک دو دن پہلے بات کی تھی کہ جناب ایک صاحب تھے، ایک پائلٹ تھے، جو مطلب ان کے بارے میں آ گیا تھا کہ جناب انہوں نے وہ بارڈر کراس کر کے تو جناب ادھر کو وہ جہاز اڑا دیے تو ادھر اڑا دیے، تو میں نے ان کے بارے میں بھی کہا تھا کہ وہ پائلٹ نہیں ہے، ہی از اے نیویگیٹر، وہ بھی غلط خبر تھی۔ تو ہم لوگ صرف یہ نہیں ہے کہ جو بارڈر پار سے جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے اسے بھی فیکٹ چیک کرتے ہیں، ایون یہاں سے بھی پاکستان سے بھی جو اگر کچھ ایسے لونڈے لپاڑے ہیں جو بیٹھ کے جھوٹ کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، ہم اس کو بھی فیکٹ چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پاسپورٹ والی بات تھی، یہ صرف بھارت سے نہیں بلکہ آپ صرف یہی اندازہ لگا لیجئے کہ جو بے شرم ہمارا دشمن جو بےغیرتی کرتا ہے اور انفارمیشن کے حوالے سے جھوٹ پھیلاتا ہے، یہ لونڈے لپاڑے بھی ان کے ساتھ فریکوینسی ملا لیتے ہیں، یہ وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو بارڈر کے پار دوسری سائڈ کر رہی ہوتی ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ میں کسی کی حب الوطنی کے اوپر کبھی سوال نہیں کرنا چاہتا۔
آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میں کبھی اس قسم کی ڈرٹی وار کے اندر نہیں جانا چاہتا، لیکن یار آپ کو خود ایک دفعہ اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ یار اگر میں وہ جھوٹ بول رہا ہوں ایگزیکٹلی وہی جھوٹ جو ہے ہمارا دشمن بھی بول رہا ہے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ بیسیکلی کلیریفیکیشن آئی ہے کہ جناب پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے بے شرموں نے بغیرتوں نے لائن کے بارے میں کہا کہ جناب اس کے اوپر ہمارے پاسپورٹ پہ یہ لائن لکھی ہوئی ہے کہ یہ پاسپورٹ جو ہے پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے سوائے اسرائیل کے، ٹھیک ہے، ناٹ ایکسیپٹیبل ان اسرائیل. تو یہاں پہ جھوٹ یہ بولا گیا کہ جناب نیا پاسپورٹ آ رہا ہے اور اس میں سے یہ لائن غائب ہے. تو ڈی جی پاسپورٹس نے اس کو کلیئر کیا، انہوں نے کہا کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے، ہم لوگ کوئی ایسی اس کے اندر ٹیکنیکل چیزیں سیکیورٹی فیچرز کے حوالے سے ہم ضرور اس کو جو ہے وہ بہتر کریں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اتنے بے شرم ہیں، اتنے بغیرت ہیں کہ پتہ لگے گا کہ جھوٹ بول رہے تھے، لیکن مجال ہے کہ یہ اتنی گندی ہڈی ہے معذرت کے ساتھ کہ یہ آ کے معافی بھی مانگ لیں. جھوٹ بولیں گے اور پھر آگے نکل جائیں گے، جھوٹ بولیں گے پھر آگے نکل جائیں گے. کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یار ہم نے غلط خبر دی تھی. اور ہم ان کو فیکٹ چیک بھی کرتے ہیں، ان کو بتاتے بھی ہیں کہ یار بے شرمو جھوٹ بول رہے ہو، مت کرو اس طرح. ہیو سم ایتھکس کے کم از کم آ کے کہہ تو دو کہ جی میں نے جھوٹ بولا تھا. نہیں کریں گے. تو مجھے شرم آتی ہے کہ جب ہمارے اپنے پاکستانی اس طرح کے لونڈے لپاڑے جو ہیں نا وہ وہی بات کر رہے ہوتے ہیں جو انڈین میڈیا کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب کالعدم تحریک لبیک پاکستان ان کے ٹکٹ ہولڈرز کی جناب ملتان میں ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جو کہ تمام ٹیلی ویژنس کے اوپر نشر کی گئی. ریکارڈڈ پریس کانفرنس تھی، پتہ لگ رہا تھا کہ ایڈیٹنگ ہوئی ہے، لیکن ایڈیٹنگ سے مراد ہے کہ کٹ ٹو کٹ وہ چل رہا تھا اور اس کے اندر ان کے سابقہ ٹکٹ ہولڈرز جو ہے وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے ٹی ایل پی سے لا تعلقی کا جناب اعلان کر رہے تھے. اس کے اندر وہ انہوں نے کہا جی ٹی ایل پی کے لانگ مارچ سے ملک کو نقصان ہوا ہے اور ٹی ایل پی نے ایسے لانگ مارچ کی کال دی جس سے دشمن کے بیانیے کو جو ہے وہ تقویت ملی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کی راہ کے اوپر جو ہے وہ چلتے رہیں گے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے جو جو ہم نے قربانیاں ماضی میں دی ہیں ہم ابھی بھی دیں گے، لیکن کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ یا کسی ایسے گروہ کے ساتھ جو ہے ہم منسلک نہیں ہونا چاہتے جو افراتفری یا شرانگیزی جو ہے وہ پھیلائے. تو ٹی ایل پی کے حوالے سے جو ایکشن پچھلے چند ہفتوں سے شروع ہوا تھا وہ ابھی بھی ویسے ہی جاری ہے اور اب جو ہے مختلف ٹکٹ ہولڈرز یا وہ افراد جو ان سے منسلک رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنے کا باقاعدہ طور پہ اعلان کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ ہے اسلام آباد سے، جہاں پہ اس کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سینئر صحافی مطیع اللہ جان کے خلاف منشیات اور دہشت گردی کے مقدمات میں پولیس کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. یہ مقدمہ گزشتہ سال 28 نومبر کو مارگلہ پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا اور اس میں ان پر سرکاری اسلحہ چھیننے، پولیس ناکے پر گاڑی ٹکرانے اور منشیات رکھنے کے الزامات جو ہے وہ عائد کیے گئے تھے. سماعت کے آغاز پہ میاں علی اشفاق نے مطیع اللہ جان کی جانب سے عدالت میں وکالت نامہ جمع کروایا. میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں وہ ذہن میں رکھیے گا عمران ریاض خان کا بھی وکیل رہ چکے ہیں اور اس وقت جنرل فیض کی وکالت بھی وہ کر رہے ہیں. مطیع اللہ جان صاحب کی وکالت بھی جو ہے اس وقت وہ کر رہے ہیں. انہوں نے موقف اپنایا کہ صحافی کو اس مقدمے میں، اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ان کے اوپر الزام لگا رہا ہوں، یہ وکالت ان کا پیشہ ہے، وہ کسی کو بھی کسی بھی پارٹی کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے موقف اپنایا کہ صحافی کو اس مقدمے میں دہشت گرد کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ یہ معاملے میں پولیس کا موقف سننا بھی ضروری ہے اور مطیع اللہ جان کی مقدمے کی تمام دستاویزات فراہم کرنے کی درخواست پر پولیس کو 8 نومبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. سماعت اسی تاریخ تک جو ہے وہ ملتوی کی گئی ہے. اس کے علاوہ کل ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ جناب ایف آئی اے نے جو ہے وہ سابق چیئرمین ایف پی آر شبر زیدی صاحب کا نام جو ہے ایک مقدمے میں نامنیٹ کیا ہے. تو اب ایف آئی اے نے جناب یو ٹرن لیتے ہوئے ان کے خلاف درج مقدمہ واپس لینے کے لیے اپنے ڈپٹی ڈائریکٹر کرائم کراچی زون کو خط لکھ دیا ہے. ایف آئی آر نمبر 32 کے حوالے سے لیگل کامنٹس سی ایف آر کے عنوان سے مراسلہ ارسال کیا گیا ہے اور مراسلہ ایف آئی اے ڈائریکٹر کراچی زون کی اجازت سے ایف آئی اے ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرکل کے نام جاری کیا گیا ہے. اس میں عدالت میں مقدمہ منسوخ کر کے رپورٹ پیش کرنے کی اجازت مانگی گئی. تو شبر زیدی صاحب کا نام جو ہے وہ بیچ میں سے اب نکال دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جی ایچ کیو حملہ کیس سمیت، یہ بڑی انٹرسٹنگ امپورٹنٹ خبر ہے، جی ایچ کیو حملہ کیس سمیت 9 مئی کے 11 مقدمات کے ٹرائل کا نیا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا. یہ اس وقت جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں پنجاب کو حکومت کے نوٹیفکیشن کے مطابق جی ایچ کیو حملہ کیس سمیت 11 مقدمات ٹرائل 5 نومبر سے اے ٹی سی راولپنڈی میں شروع ہوں گے اور سیکیورٹی خدشات کے باعث عمران خان کے مقدمات کی سماعت اب اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ کی جائے گی. ذرائع کے مطابق محکمہ داخلہ پنجاب نے جیل حکام کی سفارش پر ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت کی باضابطہ منظوری بھی دے دی ہے. محکمہ داخلہ اور جیل حکام نے متعلقہ عدالتوں کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے جبکہ ویڈیو لنک نظام کو فعال بنانے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. دوسری جانب وکیل صفائی فیصل ملک کا کہنا ہے کہ ویڈیو لنک واٹس ایپ کال ٹرائل مسترد کرتے ہیں.
عمران خان ویڈیو لنک واٹس ایپ کال ٹرائل میں پیش نہیں ہوں گے. یہ فیصلہ عمران خان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ویڈیو لنک واٹس ایپ ٹرائل فری شفاف ٹرائل کا قتل ہے. ہم ایسے تمام ٹرائلز کا مکمل بائیکاٹ کریں گے. وکلا اور فیملی کی موجودگی اوپن عدالت ٹرائل آئین کے آرٹیکل 10A کا تقاضا ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سنجانی جلسہ کیس میں پی ٹی آئی کے رہنما زین قریشی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ زین قریشی کی وارنٹ گرفتاری جاری کر رہا ہوں, وہ عرس میں شامل ہے لیکن عدالت میں پیش نہیں ہو رہا. اب ان سے کہیں کہ کوئی پھونکا ماریں کہ عدالت وارنٹ ختم کر دے, کوئی ایک کام کر لیں, یا درباروں کو مل کر بیٹھ جائیں, درباروں کو مل کر بیٹھ جائیں, تعویذ دھاگا کریں, یا مکمل سیاست کر لیں, یا شاید ان کی سیاست مذہب کی بنیاد کے اوپر ہے. اس کے علاوہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب سے جو ہے وہ فواد چودھری اور عمران اسماعیل صاحب کی جو ہے وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ملاقات ہوئی ہے. پی کے ایل آئی کے اندر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب اپنے چیک اپ کے لیے آئے ہوئے تھے, جہاں پہ فواد چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ایسی شخصیت ہیں جو ماضی میں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ اوبیسلی کام کرتے رہے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ اس وقت فواد چودھری اور عمران اسماعیل جو ہیں وہ بالکل پارٹی سے الگ ہو چکے ہیں. لیکن ان کا شاہ محمود قریشی صاحب سے ملنا, کیا پیچھے کوئی کھچڑی پک رہی ہے, کیا کوئی نیا گروپ بن رہا ہے, اس کے بارے میں جو ہے بڑی دنوں سے یہ چہم گوئیاں اسلام آباد کے اندر کافی گرم ہے. اور بلکہ اسد عمر صاحب کا بھی مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ نام لیا جاتا رہا ہے, لیکن اسد عمر صاحب ظاہری بات ہے وہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایکٹیو ہونے کے حوالے سے کوئی باقاعدہ طور پہ اعلان نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ بجلی کے حوالے سے ہے. سردیوں میں جناب دن میں گرڈ کی بجلی کی طلب میں کمی اور دن کی دھوپ سے اضافی بجلی پیدا ہونے کے خطرے کے پیش نظر حکومت نیٹ میٹرنگ کی قیمت میں کمی پر ایک بار پھر غور کر رہی ہے. اس سے پہلے 2-3 دفعہ یہ اٹیمپٹس ہو چکی ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے دوبارہ یہ سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے. جنگ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ نیٹ میٹرنگ کی قیمت 22 روپے کو کم کر کے 11 روپے 30 پیسے فی یونٹ کرنے پر اس پر غور کیا جا رہا ہے. اور وزیر اعظم نے اس سلسلے میں متعلقہ حکام کو قیمتوں پر نظر ثانی کی ہدایت کر دی ہے. نیٹ میٹرنگ کی اسکیم نے بھاری مالی بوجھ پیدا کرنا شروع کر دیا تھا, جو کہ گرڈ سے وابستہ صارفین سے 2 روپے فی یونٹ وصولی کرتا تھا. سرکاری ڈیٹا کے مطابق چھتوں پر لگے ہوئے سولر سسٹم کی تیز رفتار توسیع سے گرڈ کے ذریعے بیچی جانے والی بجلی کی فروخت میں 3.2 ارب یونٹ کمی آئی ہے. اس سے ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے منافع میں 101 ارب روپے کی کمی آئی ہے, جس سے ٹیرف کو 0.9 کلو واٹ آور تک بڑھانا پڑا. پاور ڈویژن کے تخمینے میں متنبع کیا گیا ہے کہ مالی سال 2034 میں یہ اعداد و شمار بڑھ کر 18.8 ارب یونٹ تک پہنچ جائیں گے, اور جس کا مطلب ہے 545 ارب روپے اس کا اثر ہوگا, اور صارفین پر اس کا اثر 5 سے 6 روپے فی یونٹ تک ہو سکتا ہے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ ایک سنجیدہ ایشو بن گیا ہے اور وزیر اعظم کی براہ راست مداخلت اس معاملے میں ہوئی ہے. ایک دفعہ پھر سے نیٹ میٹرنگ کی پرائسز کے اوپر جو ہے وہ غور و خوض کرنا شروع کر دیا گیا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.